سب سے پہلے میں نے 600 گرام چکن لے لیا ہے جو بون لیس تھا، اسے میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور دھو کر میں نے کچھ دیر پہلے اسے چھلنی میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی جو ہے وہ نکل جائے۔ اب ہم چاپر لے لیں گے، اس کے اندر ایک مٹھی بھر کے پودینے کے پتے اور ایک مٹھی بھر کے دھنیا کے پتے ڈالیں گے، 2 عدد سبز مرچیں ڈالیں گے، اگر آپ تیز پسند کرتے ہیں تو آپ 3 بھی ڈال سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو پہلے ہم اچھی طرح سے چاپ کر لیں گے۔ میں نے ان کو چاپ کر لیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر چکن ڈال دیں گے، میں آدھا چکن ڈالوں گی، اگر آپ کا چاپر بڑے سائز کا ہو تو آپ سارا ایک ہی دفعہ میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے چاپ کر لیں گے اور ایک علیحدہ باؤل میں نکال لیں گے، اور باقی بچا ہوا چکن بھی میں نے چاپ کر لیا ہے اور اس کو بھی میں نے اسی باؤل میں مکس کر دیا ہے۔ ایک پیاز کو میں نے چاپ کر لیا تھا، ہاتھوں سے دبا کر اس کا پانی نکال دیں گے اچھی طرح سے، اور پھر اس کو ہم چکن میں مکس کریں گے۔ میں نے سارے پیاز کا پانی نکال دیا ہے اور اس کو اب میں نے چکن میں مکس کر دیا ہے۔ 2 بریڈ کے سلائس جن کے میں نے کنارے نکال دیے تھے ان کو میں نے چاپر میں ڈال کر چاپ کر کے اس کے کرمز بنا لیے ہیں، یہ اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ 1 ٹیبل سپون بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے۔ لیمن جوس 2 ٹیبل سپون ایڈ کریں گے۔ 1 ٹی سپون بھنا کٹا ہوا دھنیا، 1 ٹی سپون بھنا کٹا ہوا زیرہ اور سفید مرچ ½ ٹی سپون شامل کریں گے۔ ریڈ چلی فلیکس 1 ٹی سپون بھر کے شامل کر لیں گے۔ نمک اپنے ذائقے کے مطابق ایڈ کریں، میں نے 1 ٹی سپون ایڈ کیا ہے۔ گرم مسالہ پاؤڈر ½ ٹی سپون شامل کریں گے۔ کریم ہم 2 ٹیبل سپون بھر کے شامل کریں گے۔ 50 گرام بٹر شامل کریں گے جسے میں نے تھوڑی دیر پہلے فریج سے نکال دیا تھا، یہ سافٹ ہو چکا ہے تاکہ ہم اسے اچھے سے مکس کر سکیں۔ ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے 3-4 منٹ تک ہم مکس کرتے رہیں گے تاکہ سب چیزیں یکجاں ہو جائیں۔ میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے، اس کا ٹیکسچر اس طرح سے آئے گا۔ اس سٹیج پر یہ تھوڑا لوز دکھے گا، ہم اسے 1 گھنٹے کے لیے کور کر کے فریج میں رکھ دیں گے، یہ سیٹ ہو جائے گا۔ میں نے سکیورز لے لیے ہیں، ہاتھوں کو اچھی طرح آئل سے گریس کر لیں۔ تھوڑا سا مٹیریل ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے اور اسے اچھی طرح سے دباتے ہوئے ہم سٹک پر لگانا سٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اس طرح میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔ اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس طرح سے ہم اس کو کناروں سے شیپ دے لیں گے۔ اپنے ہاتھ کے تھمب اور فنگر کے درمیان دبا کر ہم اس پر ایک ڈیزائن بنا لیں گے جس طرح سے کباب پر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل پروفیشنل لک میں کباب بن چکا ہے۔ فلیم کو میں نے بالکل لو رکھا ہے اور توے پر ہم تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے۔ اس پر کباب رکھیں گے اور لو فلیم پر ہم ان کو فرائی کریں گے جب تک کہ یہ گولڈن ہو جائیں۔